بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دو قومی نظریہ کا آغاز، ارتقاء اور اس کی وضاحت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کس طرح مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ ایک عظیم قوم ہے اور انہیں چھپ کر گھروں میں نہیں بیٹھنا، غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ انہیں محنت کرنی ہے اور ایک دفعہ پھر سے آگے آنا ہے۔ سر سید احمد خان کی خدمات ہم نے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں پڑھی۔ آج کے اس لیکچر میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ پہلے علامہ اقبال کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اردو اور فارسی میں شاعری کی اور اپنی شاعری کی وجہ سے شاعر مشرق کا خطاب حاصل کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے جگایا اور مسلمانوں کی اصلاح کی۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو مسلمان غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ تو علامہ اقبال نے ایسے حالات میں اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا، انہیں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کس طرح کے کارنامے سر انجام دے کر گئے ہیں اور مسلم قوم کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے جو اب موجودہ حالت ہے۔ انہیں اپنے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھنے کے لیے پھر سے آگے آنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ کس طرح مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی اور مسلمان ایسی قوم ہے جو بہت عظیم قوم مانی جاتی ہے۔ مسلمان قوم اپنے بزرگوں کی اسلاف کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ماضی میں مسلمانوں نے عرب، یورپ اور افریقہ کے علاقے فتح کیے اور اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ اس طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کس قدر عظیم الشان قوم ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھائیں، غلامی کی زندگی چھوڑ دیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں، اور جس عظمت کو وہ بھول بیٹھے ہیں پھر سے اس کو حاصل کر لیں، اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پہلے علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر برصغیر سے انگریز چلے جائیں تو ہندو اور مسلمان دونوں مل کر برصغیر میں آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہندو قوم بہت ہی تنگ نظر قوم ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی اور نہ ہی ان کو حقوق دے سکتی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اگر آزادی سے زندگی گزارنی ہے، اسلام کے مطابق انہیں زندگی گزارنی ہے، تو الگ ملک کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ تاریخ میں بہت حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ
ماضی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے جب یہ خطبہ دیا تب دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ تب انہوں نے یہ بات کی کیونکہ بڑے بزرگ اور دانا لوگ دور رس ہوتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے اس چیز کو پہلے سے جانچ لیتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے خطبہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر لیں۔ یعنی اگر مسلمان اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتے اور وہ ماضی میں کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں اور وہاں اسلامی اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی گزاریں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریز حکومت یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمانوں کو باغی بنا رہا ہوں یا انہیں حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہوں، بلکہ میں صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی الگ شناخت قائم رہے، تو انہیں ایک اسلامی ریاست کے قیام کا سوچنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت نہیں ہے، یہ ایک قوم نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہیں، ان کی زبان، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کی عبادت گاہیں سب الگ ہیں۔ لہٰذا اتنی صدیاں ایک ساتھ رہنے کے بعد بھی یہ دونوں قومیں اپنے آپ کو ایک دوسرے میں ڈھال نہ سکی، بلکہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اب یا بعد میں ایک جدا گانا مملکت بنانی ہوگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، کیونکہ ہندو قوم یہ کہتے تھے کہ برصغیر میں صرف ایک ہی قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو، وہ دوسری کسی قوم کو نہیں مانتے تھے، جبکہ یہ خیال بالکل غلط تھا۔ علامہ اقبال نے اس خیال کو مسترد کر دیا اور مسلم قوم کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے آپ نے فرمایا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ یعنی علامہ اقبال واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ برصغیر کوئی ملک نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں صرف ہندو آباد نہیں ہیں بلکہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی پہچان الگ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک آزاد ریاست چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کے نظریات جانے
کہ وہ پاکستان کے نظریے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ اور اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ مذہب اسلام نے ہی انہیں ایک جسم کی طرح جوڑ رکھا ہے۔ مذہب اسلام کی وجہ سے ہی وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کیسا بھی لباس پہنتے ہیں، ان کے رنگ کیسے ہیں، وہ کس طرح کا طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں، یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہے مذہب اسلام۔ وہ ایک ہی ملت ہیں، اسلامی ملت۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستقم ہے جمعیت تیری۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔